الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم کچھ اعمال کرتے ہیں. ابھی نماز پڑھ لی، ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال بھی کر لیتے ہیں. غرض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ اعمال ہم کر لیتے ہیں. اعمال کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے. اعمال کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، جان پیدا ہوتی ہے. عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے. عامل کی ترقی اور اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے. عمل کے ثمرات اور اس کے برکات دنیا میں اور آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں دو باتوں کا اہتمام کرنے سے. پہلی بات حسن نیت. جو بھی عمل کیا جائے نیک ارادے سے کیا جائے، اچھی نیت سے کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر کیا جائے، شوق و ذوق اور رغبت کے ساتھ کیا جائے، محبت اور عظمت کے ساتھ کیا جائے. دوسری چیز اتباع سنت کا اہتمام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے. اپنی منمانی نہ کیا جائے. مجھے تو یہ آتا ہے، مجھے تو یہ معلوم ہے، مجھ سے تو یہی ہو سکتا ہے، مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. نہیں، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کی ہدایت کیا ہے، آپ نے اس کام کو کیسے کیا ہے اور کیسے کرنے کو ہمیں کہا ہے، سکھایا ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سماعت کی اور غور سے توجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیحین کی روایت، بخاری میں بھی یہ واقعہ ہے اور مسلم میں بھی یہ واقعہ ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 لوگ سفر پر نکلے. تم سے پہلی امتوں میں سے 3 لوگ سفر پر نکلے. کہیں شام ہو گئی. اب مشورہ یہ ہوا کہ پڑاؤ ڈالا جائے، کہیں آرام کیا جائے، رات گزاری جائے، پھر صبح کو آگے سفر شروع کریں گے. چنانچہ ان لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا
اور رات گزارنے کے لیے غار کا انتخاب کیا، اور وہ تینوں اس غار میں چلے گئے کہ رات یہاں گزارتے ہیں، آرام یہاں کرتے ہیں، صبح کو پھر آگے چلیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ پر سے پتھر کا ایک ٹکڑا لڑکا اور آ کر کے غار کے منہ پر بند ہو گیا۔ جس غار میں یہ لوگ تھے وہ پتھر وہاں سے لڑکا اور لڑکتے 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 اس نے آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا، اور اس طرح سے بند کر دیا کہ نہ اندر کا کوئی آدمی باہر جا سکتا ہے، نہ باہر کا کوئی آدمی اندر جا سکتا ہے۔ اور وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ ان تینوں کے بس سے باہر تھا کہ اس کو ٹس سے مس کر سکے، اس کو ہٹا سکے اور وہاں سے نکل سکے۔ پتھر لڑکتے کیوں؟ سنا ہوگا نا، پتھر لڑک جاتے۔ اچھا خاصا پہاڑ کی چوٹی پر ایک پتھر برسوں سے بیٹھا ہوا ہے لیکن لڑک گیا۔ پتھر لڑکتے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے، بداعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری پے در پے شرارتوں کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور تمہارے دل کی سختی پتھر جیسی ہے۔ فہی کالحجارہ، پتھر جیسی بھی نہیں، او اشد من الحجارہ، کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں تمہارے دل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کا تو یہ حال ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، پتھروں کا تو یہ حال ہے کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ پتھر کی نرمی کی علامت ہے کہ اس کے اندر اتنی نرمی پائی جاتی ہے، پتھر ہے اور اس کے اندر اتنی رقت اور نرمی پائی جاتی ہے کہ اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، جتنی نہریں، جتنے ندی، جتنے نالے بہے ہوئے ہیں، ان کا سرا آپ ڈھونڈیں گے تو کوئی نہ کوئی پہاڑ ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ پتھروں کی دوسری قسم ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، چلو اس سے نہر نہیں بہی، چشمے نہیں بہے، ندی اور نالے نہیں بہے، لیکن ان کے اندر اتنی رقت ہوتی ہے کہ خود ان میں سے پانی رستا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ دنیا میں دیکھیں گے تو ایسے بھی پتھر اور ایسے بھی پہاڑ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر مستقل نمی رہتی ہے، قطرہ قطرہ اس میں سے ٹپکتا رہتا ہے، جیسے شبنم کی سی کیفیت ہے کہ شبنم پڑی ہوئی۔ اور فرمایا کہ پتھر اگر یہ کیفیت بھی نہ ہو تو تیسری کیفیت ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ہوتے ہیں پتھر ہی، اور ان کے اندر سختی ہوتی ہے پتھر ہی جیسی، لیکن ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں کی بعض قسم وہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ لڑک جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ آیت میں نے اس لیے سنائی کہ پتھر لڑکتے کیوں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر لڑک گیا، طوفان آیا، ہوا چلی، زلزلہ ہوا، پتھر لڑک گیا، نہیں، پتھر کے لڑکنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ خشیت خداوندی سے لڑک جاتے ہیں۔ بہرحال اس پتھر نے آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ اس میں سے نکلنے کی کیا شکل ہوگی۔ اب تو ہر چہار جانب سے موت نظر آ رہی ہے۔ ہم چند گھنٹوں اور چند دنوں کے مہمان ہیں، بہرحال بیٹھے، سر جوڑ کر غور و فکر کیا، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب نے بیک آواز کہا لا ينجيكم من هذه الصخرة
إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم. اس پتھر سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی، اس پتھر سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو. اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے ایک کام کرو کہ ہر ایک اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور جو کچھ اعمال اس نے کیے ہیں ایک ایک عمل کو غور سے دیکھے اور سوچے کہ کون سا عمل اس نے خالص اللہ کے لیے کیا، اس میں ذرہ برابر ریا، نام و نمود، دکھاوا نہیں ہے. تو جس نے اپنی زندگی میں جو عمل جتنے خلوص سے کیا ہے اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ کی رحمت کی بھیک مانگے اور اللہ سے مدد کرے. چنانچہ ان تینوں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا اور پھر ان کو اپنی زندگی میں جو عمل انتہائی اخلاص کے ساتھ کیا ہوا نظر آیا اس عمل کا حوالہ دے کر انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگی اور اس مصیبت سے نجات پانے اور چھٹکارا پانے کے لیے دعا کی. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے ماں باپ ہاتھ اٹھائی اور دعا کر رہا ہے اور اپنے ایک عمل کا واسطہ دے رہا ہے جس کو اس نے اپنی سمجھ سے بہت خلوص کے ساتھ کیا تھا. کہا اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے حقوق ادا کرتا تھا. پہلے میں ان کو کھلاتا پلاتا پہناتا اڑاتا تھا اور ان کو کھلانے پلانے کے بعد پھر میں اپنے بیوی بچوں کو اور کھلاتا تھا اور خود کھاتا تھا، لیکن ان پر کسی کو فوقیت نہیں دیتا تھا، ان سے پہلے میں کسی کو نہیں کھلاتا پلاتا تھا. یہ میرا معاملہ تھا. ایک روز میں بکریاں چرانے نکلا اور گھاس اور پتوں کی تلاش میں دور نکل گیا. گھاس اور پتوں کی تلاش میں جو اپنی بکریوں کو کھلاؤں، غرضے چراتے چراتے بکریوں کو چراتے چراتے میں دور نکل گیا. واپس آنے میں دیر ہو گئی. جب واپس آیا تو دیکھا ماں باپ سو چکے تھے اور بچے اور بیوی بھوک سے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے. میں نے دودھ نکالا، دودھ نکال کر کے اپنے ماں باپ کے پاس لے کے حاضر ہوا تو دیکھا وہ سو چکے تھے انتظار کرتے تھے. اب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو بیدار کروں، ان کو جگاؤں اور جگا کر کے دودھ پلاؤں، اس لیے کہ ان کی نیند خراب ہو جائے. اور میرے بچے میرے پاس آ کر کے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ بھوکے سو گئے اور میں اپنے بچوں کو کھلا دوں پلا دوں اور خود کھا لوں پی لوں. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا انتظار کرتا رہا اور میرے بچے بلکتے رہے بلکتے رہے بلکتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی. میرے ماں باپ نیند سے بیدار ہوئے. پھر میں نے ان کو دودھ پلایا. ان کو دودھ پلانے کے بعد پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا اور خود بھی پیا. اے اللہ، میں نے یہ عمل صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. آپ میرے اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے ہم لوگوں کو نجات دیں. ابھی اس کی یہ دعا مکمل ہی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی قدرت سے وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا. تھوڑی سی جگہ خالی ہوئی کہ باہر کی روشنی اور باہر کی دھوپ اندر آ رہی، لیکن اتنی جگہ نہیں خالی ہوئی تھی کہ اس میں سے کوئی نکل سکے. دوسرے نے دعا شروع کی اور اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک شہزاد بہن تھی، میں اس پر عاشق تھا، میں اپنا دل و جان اس پر چھڑکتا تھا اور مجھ کو اتنی محبت تھی، اس کو اس سے اتنی محبت تھی جیسے کسی مرد کو کسی عورت سے ہوتی. میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنے ارادے کا اظہار کیا
اور اس کو ورغلایا، پھسلایا، تاکہ میں اپنی اس شہوت کی آگ کو بجھا سکوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، گزرتا رہا، گزرتا رہا، یہاں تک کہ میری وہ چچا زاد بہن جو میری محبوبہ تھی وہ حالات کا شکار ہو گئی، اور حالات سے مجبور ہو کر کے وہ میرے پاس آئی، اور اس نے اپنی کچھ ضرورتیں میرے سامنے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور میں نے کہا کہ تمہاری یہ ضرورت میں پوری کر دوں گا، تم جو چیز مانگ رہی ہو میں وہ دے دوں گا، لیکن میری ایک یہ شرط ہے کہ میرا مطلب پورا کر دو، میری یہ خواہش کی جو آگ ہے، شہوت کی آگ ہے، اس کو بجھا دو۔ چنانچہ وہ مجبور ہو گئی، اور مجبوراً اس نے ہاں کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 120 دینار دیے، اور پھر وعدے کے مطابق اس نے مجھ کو اپنے اوپر قدرت دی۔ جب ہم دونوں اس طرح سے ہوئے جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا اتق اللہ، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میرے دامن عفت کو تار تار نہ کرو، میرے دامن عفت کو داغدار نہ کرو، میری دامن عفت کو تار تار نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے اللہ کا حوالہ دیا، میں اس کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ جو کچھ میں نے اس کو دے دیا تھا 120 دینار، وہ بھی میں نے اس کو دے دیے، اس میں سے ایک پائی میں نے واپس نہیں دی۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کی رضا کے لیے تھا، آپ کی خوشنودی کے لیے تھا، تو آپ اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیجیے۔ ابھی ان کی دعا مکمل ہوئی تھی، اور اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا بھی نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت سے پتھر تھوڑا سا اور کھسک گئے، اور کھسکے ہوئے پتھر کو دیکھ کر اب ان کی جان میں جان ہے، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ اس میں سے کوئی نکل سکے۔ تیسرے نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا اے اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھا تھا، اور جب انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا تو میں نے سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص نے مزدوری نہیں لی، وہ چلا گیا، اس کی مزدوری میرے ذمے رہ گئی، تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، اس سے تجارت شروع کی، اور مال آتا رہا اور تجارت میں لگتا رہا، مال آتا رہا، تجارت میں لگتا رہا، یہاں تک کہ مال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار ہوا۔ اور کس شکل میں؟ کہا کہ بہت سارے اونٹ، بہت ساری گائیں، بہت ساری بکریاں، چونکہ تجارت کرنے والا مخلص تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تجارت میں برکت دی تھی۔ کہنے لگے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میرا جو حق تمہارے پاس ہے، میری مزدوری وہ مجھے دے دو۔ تو اے اللہ، میں نے اس سے کہا یہ جو کچھ تم اونٹ دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ہے، یہ جو گائیں پلی ہوئی ہیں یہ تمہاری ہیں، یہ جو بکریاں ہیں یہ سب تمہاری ہیں۔ تو اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کرو، مجھے میرا حق دے دو، میں اپنا حق لینے آیا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کو اطمینان دلایا کہ تمہارا جو حق میرے ذمے تھا اسی کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور یہ سب تمہارا ہے۔ چنانچہ اس نے ساری اونٹ اور ساری گائیں اور ساری بکریاں لی اور لے کر چلا گیا، اس میں سے ایک بھی اس نے میرے لیے نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے ہاں قبول ہے اور میں نے صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، تو آپ اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں۔ چنانچہ بھی اس نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا بھی نہیں تھا کہ وہ پتھر اور کھسک گیا، اور اب اتنی جگہ ہو گئی کہ وہ تینوں عافیت کے ساتھ اس غار سے نکل گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنا کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر حسن نیت کا اہتمام کریں۔
حسن نیت کا یعنی اپنے ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کوشش یہ کریں کہ کسی بھی طرف سے اس میں ریا، نام و نمود، دکھاوا اور شہرت، اس قسم کی بدبو کسی بھی طریقے سے کسی بھی راہ سے عمل کے اندر آنے میں شامل نہ ہو۔ اور جب اس جذبے کے ساتھ اور اس نیک نیتی کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے جو ابھی آپ نے دیکھی، اس عمل کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے مفید اور نافع تو ہوگا، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کے ثمرات اور برکات ظاہر ہوں گے، جیسا کہ اس واقعے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس حدیث سے ایک دوسرا سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوئی حاجت اور ضرورت رکھیں، تو اپنے کسی ایسے عمل کا حوالہ دیں جس کو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، یا اگر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ضرورت رکھنے سے پہلے، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے پہلے، اللہ سے بھیک مانگنے سے پہلے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر لے، کوئی عمل کر لیں اور عمل کر کے پھر اس عمل کا حوالہ دے کر کے اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھڑا سنائیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب دعا کرنی ہو، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوئی حاجت اور ضرورت رکھنی ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھڑا سنانا ہو، تو کچھ صدقہ کر دیا، کچھ صدقہ کر لو اخلاص کے ساتھ۔ 2 رکعت نماز پڑھ لو جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھو، اور پھر اس نماز کا حوالہ دے کر کے، اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت رکھو، کچھ صدقہ کر دو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، کلمہ طیبہ کا ورد کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کر لو، کوئی عمل کر لو اور اخلاص کے ساتھ کر لو، اور جب اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو وہ دعا ضرور ہوگی۔ تو عمل کے اندر جان پیدا ہوتی ہے 2 باتوں سے، ایک حسن نیت سے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرے اتباع سنت سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام خود کیسے کیا ہے اور اس کام کو کرنے کا طریقہ ہمیں کیا بتایا ہے، کیا سکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں ان 2 باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.